السلام علیکم ناظرین، میں محمد جاوید ایز اے نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم۔ سلاسل سے وابستہ افراد کے لیے آج کا یہ پروگرام ہم آپ کے گوش و گزار یعنی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، تصوف عملی زندگی کا نام ہے۔ تصوف میں تعلیم و تلقین اور عمل بھی ہے۔ تصوف کو محدود دائرے میں قید یا مقید نہیں کیا جا سکتا۔ ایک گفتگو کے دوران صاحبزادہ میاں سید محمد فضل المتین معینی چشتی گدی نشین بارگاہ اجمیر شریف سے ہم نے اس سوال پر کہ تصوف کی تعریف کیا ہے، جس پر حضرت نے ایز اے نیوز سے بات کرتے ہوئے اپنے زرین خیالات کا اظہار کیا۔ ناظرین، واضح ہو کہ حضرت میرے شیخ طریقت ہے اور میں یہ ناچیز خانقاہ عالیہ چشتیہ معینیہ کا ایک جاروب کش کی حیثیت سے وابستہ اور میں مرید ہونے کا شرف مجھ کو حاصل ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ خاص ملاقات میرے پیر طریقت نے تصوف کی تعریف کچھ اس طرح فرمائی ہے۔ پیش ہے ایک ملاقات ہمارے پیر طریقت کے ساتھ۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی زرین خیالات کس انداز میں انہوں نے کہا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت یہ بتائیے کہ تصوف کی تعریف کیا ہے؟ جاوید صاحب، تصوف کی کوئی ایک تعریف کسی نے نہیں بیان کی۔ ہر شخص نے اپنی فہم، اپنی ادراک، اپنی سمجھ کے مطابق، علم کے مطابق یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تصوف یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تصوف اس کو کہتے ہیں، تصوف اس کو کہتے ہیں۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک عملی زندگی کا نام ہے۔ اب اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، ہدایت بھی آتی ہے، اس میں تعلیم بھی آتی ہے، تلقین بھی آتی ہے، عمل بھی آتا ہے۔ یعنی ایک صوفی کی جو زندگی ہونی چاہیے اس میں ہمہ جہتی ہے، اسے کسی ایک دائرے میں، ایک محدود دائرے میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے تو اسے دین کی سمجھ ہونی چاہیے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ دنیا کیوں بنی، اس خالق کا اس کی تخلیق سے کیا مقصد تھا، اور ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں اور جب تک رہیں گے، جو ایک مقررہ وقت ہے اس کی طرف سے، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے۔ دنیا صرف دنیا داری کے لیے نہیں ہے، اور ہم دنیا کو صرف دینداری بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو فرشتے تھے۔ انسان کا فرشتوں کا ایک بڑا فرق یہی ہے کہ وہ صرف عبادت کے لیے ہیں، اور تصوف میں تو عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے۔ تصوف میں حالات پر نظر بھی ہے، تصوف فہم کی بھی دعوت دیتا ہے۔ تصوف جن حالات سے آپ کا سامنا ہے یا جو مقابلہ آپ کر رہے ہیں ان کا بھی جواب دیتا ہے، اور اپنی فکر اور اپنی فہم کو جو اسے ورثے میں ملی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اور ان کے جانشین علی مرتضیٰ نے اور ان کے خانوادے نے، تو تصوف کا ذریعہ امامت بھی ہے، تصوف کا ذریعہ شجرہ طریقت بھی ہے۔ طریقت کے جو ہمارے مرشد ہیں جن کا ہم شجرہ عام طور پر دیتے ہیں، یقیناً ان سے ہم نے بہت کچھ فیض حاصل کیا ہے اور وہی ہمارا ذریعہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ جو اصل وارث ہیں اللہ کے رسول کی زندگی کے، اس کی تعلیمات کے، وہ اس کے اہل بیت ہیں۔ تو تصوف میں اہل بیت کا بھی اپنا ایک مقام ہے، اور اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں اس پر اس کی بیت میں مت جائیے، اس کے لفظی ترجمے میں مت جائیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کے حضور پرورش پائی، باتوں کو اگر ہم کریں تفصیل میں جائیں تو نوعیت تو ایک تعین ہمارے پاس ہے
کہ اہل بیت کون ہیں؟ علی ہیں، فاطمہ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، کوئی کہتا ہے کہ یہ ہے. اقبال نے تو یہاں تک کہہ دیا اسلام کی تعریف میں کہ بہت ہی سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو ہر چیز کی ایک اپنی وہ ہے، اپنی فہم اور اپنی عقل ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی طرف سے جو، جسے ہم آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں، جنہیں ہم واقعات بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم جنہیں کوئی مارکا کا نام بھی دے سکتے ہیں، ان سب چیزوں کو کسی بھی معنی میں دے دیجیے، لیکن اس کی زندگی کا جو اصل مقصد و مدعا تھا اسلام کا. اور غریب نواز میرے آقا و مولا جو فرماتے ہیں حقا کے بنا لا الہ است حسین، حسین شاہ حسین بات. تو یہ ایک صوفی، ایک ایسے صوفی کی جو اہل نظر بھی تھا، اہل دل بھی تھا، اہل فہم بھی تھا، اہل عقل بھی تھا، سب کچھ اس کی اپنی حیثیت میں تھی. وہ ان سب حالات پر نظر رکھتے ہوئے جو پیش آئے، کہ جس کو جو لوگ بیان کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں مجلسوں میں بہت سی باتیں، ہم سنتے ہیں اہل قلم کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. بہرحال ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے بات کرتا ہے، لیکن کربلا بھی ایک تعلیم تھی. یا حضور کا وہ فرمانا کہ آج میں نے تم دین کو مکمل کر دیا، جو مجھے پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا. میں تو بہت مختصر الفاظ میں بات کرنا چاہتا ہوں، اشاروں میں. تو یہ سمجھ لیں، یہ وہاں یہ فرما دینا من کنت مولا فعلی المولا، اب یہ اس پر ویسے چلتی ہیں، یا اس پہ کہ کل میں ایسے شخص کو بلاؤں گا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے راضی کر لیا، اور جو خیبر کے معرکے میں، اور میں کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس نے اللہ کو، جس سے اللہ راضی ہے. تو اس وقت کے حالات کو دیکھیے تو ایک ہی واقعہ دیکھ لیجئے. ان کو تو یہ خیال بھی نہیں تھا، گمان بھی نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں علم دیا جائے گا اور میں وہ خوش نصیب ہوں جس کی بشارت دی جا رہی ہے. لیکن صبح سب لوگ اپنی رات، تمام رات کیسے گزری تیاریوں میں، ہر ایک خیال میں، گمان میں رہا کہ شاید یہ مقام مجھے ملے گا، لیکن مقدر تھا علی مرتضیٰ کا. یا حضور کا یہ ارشاد کہ تم میرے لیے مثل ہارون ہو. اب پوری تفصیل جاننی پڑے گی کہ کون تھے ہارون، اور حضرت پیغمبر حضرت موسیٰ سے کیا واقعہ رشتہ تھا، اور کب یہ ان کا کہا تھا انہوں نے، اور جاتے وقت جب یہ کہا اللہ سے کہ اگر میں تمہارے میں درمیان نہیں رہا ان کے تو یہ پھر جائیں گے. اپنی امت سے مایوس تھے، پریشان تھے، تو اللہ سے اپنے رجوع ہوئے تھے. ظاہر بات ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے گفتگو ہوتی تھی. تو پروردگار نے ان حالات میں جاتا نہیں تو، لیکن سب جانتے ہیں، فرمایا تھا کہ اچھا تم آ جاؤ. بہت ہی قبیلہ خاطر رو رنجیدہ ہو اپنے لوگوں سے. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر میں ان کے درمیان نہیں رہا تو یہ پھر پلٹ جائیں گے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا. اب یہ واقعہ، یا ہجرت کی شب، خود حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پہ سلانا، وہ تو تمام تفصیلات تو آپ لوگوں کے علم میں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام، یہ فلاں کی امانت ہے، فلاں کو دینا، یہ فلاں کا یہ. تو جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اپنا ذمہ داریوں کو، اپنی تمام چیزوں کی ادائیگی کے لیے جس سے کہتا ہے وہ کون ہوتا ہے، اس سے اس کا رشتہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کے جانے کے بعد اس کی جگہ لیتا ہے، اور وہی ان ذمہ داریوں کو پوری کرتا ہے جو اس پر عائد کی گئی تھی. تو ان تمام طریقوں میں کئی جگہ جو حضرت علی نے فرمایا، یا اس کے بعد ان کے سلسلہ جسلہ جس امام امامت کیا کہتے ہیں، تو ہر امام کی زندگی کو سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ انہوں نے کن حالات کا مقابلہ کیا اور کس نے کب کیا فرمایا. کہ حضرت امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے وہ دن جو فلاں امام کی صحبت میں، بعد نام لیتے ہیں، واضح کرتے ہیں، گزارے، یہ ان ایام کی دین ہے کہ میں اس مقام پر ہوں. تو ایک فقیہ کا یہ اعتراف ایک امام کے تعلق سے یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. قرآن فہمی، اگر قرآن کو آپ پڑھتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے نہیں، اس کی شان نزول سے لے کر اس کی
جو قرآن کے تقیم کی باتیں کرتے ہیں لوگ، بھی طریقہ ہے، سب اپنی بات کو قرآن کے حوالے سے کہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا، ابھی آج کا شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ مطلق سمجھ میں آئے گا جب کھل کے بات ہو، ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو۔ تو یہ تمام باتیں اب اس حضور کی زندگی تک تو مرکز ایک ذات تھی، تو یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، اور دماغ جب ان پر سوچتا ہے، عقل جب ان پر غور کرتی ہے، سمجھنا ہے حضور کی تشریف آوری، آخر اس کائنات کی تخلیق کے بعد حضور کی آمد کے، حضور کا مقصد کیا تھا۔ اللہ نے اپنے حضور کو عین ظہور حقیقت رسول کی ہے کہ ہر آدمی اپنے مکتبہ فکر کی بات کرتا ہے، اپنے پیشرو کی، کوئی اپنی طرف کے ایجاد بندہ تو ہے نہیں، جو سنا ہے، جس ماحول میں اس کی تربیت ہوئی ہے، جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہے، جو اس سے کہا گیا، جو اس نے سنا ہے، انہی باتوں کو وہ کہتا ہے اور انہی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ تو عجیب صورت ہے۔ تو صحیح معنوں میں مجھے تو یہ بات آتی ہے کہ سرکار کو علم اور قوت کی تو بڑی بات ہے، حضور کو دیکھنا ہی کس نظر سے دیکھا۔ اب سچی بات تو یہی ہے کہ لائے کوئی ابو ذر و سلمان کی نگاہ، دیکھے پھر اس نگاہ سے صورت رسول کی۔ تو حضور کی صورت دیکھنا بھی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اب صحابہ کی تعریف میں سب سے بڑی باتیں تو یہی آتی ہیں، اور وہ شخص صحابی ہے جو حضور سے حالت ایمان میں ملا، ایک بار بھی ملا، مختصر عرصے کے، لیکن واقعی میں ظاہری طور پر ابھی باطنی اور حضور کے مقامات کی تو بات چھوڑی ہے، جو صورت شکل میں دیکھ رہا اس کو پہچاننے کے لیے بھی ایک نظر کی ضرورت ہے، جیسا میں نے ابھی کہا۔ اسی طرح شباہت کی بات ہے حضور کی شکل و صورت میں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن یہی ایک ہے کہ کونین کیوں حسین و حسن پر نہ ہو نثار، دونوں میں جلوہ گر ہے شباہت رسول کی۔ تو امام حسن اور امام حسین دونوں مل کر رسول کی تصویر بنتے تھے، یا علی اکبر کے لیے۔ تو یہ امام جو ہیں ہمارے، ان کا بھی حضور کو پہچاننے میں عمل دخل ہے۔ ان کو جب تک ہم نہ پہچانیں گے، ان کے مقام و مرتبے کو، تو ہم کیا پہچان سکیں؟ جس کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کے دیکھنے والے، اس کے ساتھ رہنے والے، اس کے پاس پرورش پانے والے، ان کو سمجھیں انہوں نے کس طرح دیکھا، کیا سمجھا۔ اس کے بعد پھر علماء ہیں، اس کے بعد تمام۔ تو یہ اتنی باتیں ہمارے جاوید صاحب کہ اس معاملے میں کوئی گفتگو کرنا، کسی ایک کچھ کو کرنا، سبھی۔ اب ہمارے پاس سب سے اچھی بات تو یہی ہے کہ امام کوئی ہو، نماز ہماری جو اہمیت ہے ہو جائے گی، امام اپنے طریقے پہ پڑھے گا، ہم اپنے طریقے پہ پڑھیں گے، ہمارے لیے چاروں امام برحق ہیں۔ تو تصوف کو سمجھنے کے لیے صرف اہل طریقت جو ہمارے شعرے میں، ان کو اور ان کی تعلیمات کو سمجھنا نہیں ہے، ہمیں اہل بیت کو بھی سمجھنا ہے، ہمیں تمام ائمہ کو بھی سمجھنا ہے، اور ان تمام کو سمجھ کر اور ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر پھر کہیں ہم کچھ شدت پیدا کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی الگ مسجد بناتا ہے، اپنا جھنڈا الگ لے کے چلتا ہے، بہرحال اس سے ایک فرقہ تو بن جاتا ہے، اور وہ ایک مکتب فکر کا قائل تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ حق ادا نہیں کر پاتا۔ تو عالم تو اپنے علم کی بات کرے گا، اور وہ ہمارا بھی وہی دیکھا، قانون نام سے بات کیجئے تو قانون کی بات کرے گا، اس کی دفعیں دے گا۔ جو جس مسلک اور جس عقیدے کا ہوتا ہے، وہ اسی کو بنیاد بنا کے بات کرتا ہے۔ لیکن صوفیہ کا معاملہ یہ ہے کہ صوفیہ کے پیش نظر یہ تمام چیزیں ہیں، وہ مورخی نہیں ہے، تاریخ دانی نہیں ہے، وہ صاحب فہم و فکر نہیں ہے، عقل و شعور اس کے پاس نہیں ہے۔ سبھی چیزوں کو، عقل، تمام چیزوں کو لے کر، علم اور سب کو لے کر، اب اس کے لفظ عین کو، عمل کو، عقل کو، علم کو، اس کو، اور پھر تصوف میں بہت ساری باتیں ہیں، وحدت وجود ہے، وحدت وجود ہے، یہ اس کے مسلک ہیں، اس کے۔ تو آپ ان تمام چیزوں میں نہ جائیے، خود اپنے کھلا رکھیے، سب سے پہلے اللہ کے رسول کو دیکھیے، دین اسلام کو دیکھیے، قرآن کو پڑھیے، اور ان سب چیزوں کو پڑھتے ہوئے پھر وہ قرآن جو کتابی شکل میں ہے، اور وہ قرآن جس سے ہم قرآن ناطق کہتے ہیں،
جس کا وجود خود قرآن ہے اس کو پڑھیے، اور اس کے بعد اس کے سلسلے کے لوگوں کو جو نسبی طور پر بھی حضور کے ہیں، جو عقیدے کے طور پر بھی حضور کے، مسلک بھی جن کا حضور کی پیروی، ان تمام کو ساتھ رکھتے ہوئے بات کیجیے تو کچھ شدت پیدا ہوگی، ورنہ بڑا مشکل ہے۔ مثلا یہ روم، مولانا روم کو پڑھتے ہیں، اس میں بھی سب تصوف ہے، تصوف کی تعلیم کے لیے اس کو اہمیت دیتی ہیں، کوئی ابن عربی کو اہمیت دیتے ہیں، کوئی کسی کو، اور یہاں آئیے تو بیت الوجود، بیت الشعود، یہ تمام باتیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی کدھر جاتا ہے، کوئی کدھر جاتا ہے، اور سب سنی جاتی ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ ہر صوفی نے، اہل تصوف میں سے جو اس کا پیرو، جس نے جو بھی کام کیا، وہ کسی مخصوص علاقے کے لیے تھا، مخصوص وقت کے لیے تھا، حالات کے تقاضوں کے تحت تھا، ان کو سامنے رکھ کر اس نے، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ خود ایک، اس کی اساس میں وہ تبلیغی مذہب ہے، اس کو عام کرنا ہے۔ حضور نے زندگی میں سب کچھ کیا، بڑے مسائل ہیں اس میں، اس کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں ان کی پیروی کرتے ہیں، اپنے دین کو پہنچانا ہے۔ ہم اپنی تعلیمات کو، ان تعلیمات کو جو اپنی نہیں ہے، کسی کی ایک کی نہیں ہے، وہ تعلیمات کا منبع جو کچھ بھی مخزن وہ حضور کی ذات ہے، تو حضور کو سمجھ کر بات کیجئے، اور حضور کے ماننے والوں نے اپنے اپنے طریقے سے سمجھا، سب ان کے ہیں۔ یعنی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ صحابہ میں کسی ایک کی پیروی کیجئے گا، منزل کو پا لیجئے گا، وہ بھی اپنی جگہ ہے، صحابی کا بھی اپنا مقام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہل بیت ہیں، ان میں سے کون ایسا جو صحابیت کے مرتبے پہ نہیں ہے؟ کون سی کیٹیگری ہے آپ کی اسلام کی؟ چاہے وہ اصحاب مکہ ہوں، چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں، چاہے عشرہ مبشرہ ہوں، چاہے خلفاء راشدون، کوئی سی بھی جو اسلام کی کیٹیگری ہمارے یہاں بنی ہے، اس میں کہاں اہل بیت نہیں ہے، کہاں علی نہیں ہے، کس جگہ نہیں ہے؟ ان سب چیزوں کو سوچ کے اگر ہم بات کریں اور اس کو سمجھیں کہ ہمارے پیران سلسلہ جو ہیں، شیرِ طریقت میں جو لوگ ہیں، وہ بھی اپنی مقام رکھتے ہیں، ہمارے ائمہ، ہمارے مذاہب کے جتنے بھی ائمہ چاروں، وہ بھی اپنی، ان پہ بھی نظر ہو، اور اہل بیت پہ بھی نظر ہو، صحابہ پہ بھی نظر ہو، سب کی اپنی سب چیزوں پہ نظر رکھتے ہوئے بات کریں، تو پھر ہم سہ معنوں میں تصوف کو بھی اور ایک صوفی کو بھی سمجھ پائیں گے۔